ہر حرف قرآن ٹھیک سے پڑھنا مجھے آئے، ہر حرف قرآن ٹھیک سے پڑھنا مجھے آئے، قرآن صحیح پڑھنا میرے اللہ سکھا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ عز و جل، پھر ہم ایک بار اپنا پروگرام آؤ قرآن سیکھے FGN چینل کے ناظرین کے لیے لے کر حاضر ہیں۔ اس پروگرام آؤ قرآن سیکھے میں ہم اپنے ناظرین کو قرآن پاک درست پڑھنا سکھاتے ہیں، قرآن پاک کو صحیح مخارج کے ساتھ، صحیح تلفظ کے ساتھ، صحیح تجوید کے ساتھ ہم پڑھنا سکھاتے ہیں۔ تو جو ناظرین ماشاءاللہ عز و جل ہمارے ساتھ بنے رہتے ہیں، ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کے لیے بہت یہ خوشخبری کی بات ہے اور خوشی کی بات ہے، خوش قسمتی کی بات ہے کہ الحمدللہ عز و جل آپ اب تک مدنی قاعدے کے 6 اسباق آپ مکمل کر چکے ہیں، اور آج انشاءاللہ عز و جل ہم 7واں سبق پڑھنے جا رہے ہیں۔ آئیے اپنا سبق شروع کرنے سے پہلے درود شریف کی فضیلت سنتے ہیں۔ سرکار نامدار، مدینے کے تاجدار، دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ عز و جل ہم FGN چینل کے ناظرین کے لیے آؤ قرآن سیکھے، جو کہ بہترین پروگرام ہے قرآن پاک درست سیکھنے کے حوالے سے، قرآن پاک درست پڑھنے کے حوالے سے، تو اس پروگرام کو آپ نہ چھوڑیں، اپنے سارے کام کاج کو آپ موقوف کر دیجئے، اسٹاپ کر دیجئے، اور مدنی قاعدہ نکال کر آپ بیٹھ جائیے اور سبق نمبر 7 کھول لیجئے۔ آئیے پروگرام شروع کرنے سے پہلے ہم اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے ناظرین ہم اپنے سبق نمبر 7 کی طرف چلتے ہیں۔ سبق نمبر 7 میں آج جو چیزیں ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کو ہم پہلے سرسری طور پر سمجھ لیتے ہیں اور سیکھ لیتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے لیے مفید ہوگا۔ سبق نمبر 7 ہے حروف مدہ کے بارے میں، حروف مدہ کے بارے میں۔ ناظرین آپ یہ علامت دیکھ رہے ہوں گے، آپ اس کو واضح طور پر یہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں، یہ دیکھیں جہاں پر میری اسٹک رکھی ہوئی ہے، یہ جو علامت آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو شکل اور صورت آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جزم کی شکل ہے، جزم کی صورت ہے، یعنی یوں سمجھ لی دال نما صورت، دال جو ہوتی ہے دال جیسی یہ شکل ہے، اس کو جزم کہتے ہیں، اور اس کو ساکن بھی کہتے ہیں، اس کو ساکن بھی کہتے ہیں۔ اس علامت کو جزم کہتے ہیں، جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں۔ جس حرف پر بھی یہ والی علامت ہوگی جس کو ہم جزم کہتے ہیں، وہ حرف ساکن کہلائے گا۔ جیسے واو پر یہ والی علامت ہے، جزم ہے، تو یہ واو ساکن کہلائے گا۔ یہ یا ہے، یا پر یہ جزم والی جزم علامت ہے، ٹھیک ہے، یہ دال والی دال جیسی علامت ہے، تو یا پر یہ جزم ہے، تو یہ جس حرف پر یہ جزم ہوگی وہ حرف ساکن کہلائے گا، یعنی یا ساکن، واو ساکن، یا ساکن۔ ایک بات تو یہ۔ دوسری بات ناظرین یہ ہے کہ جو ساکن حرف ہوتا ہے، جیسا بھی ہم نے بولا کہ واو اس کو پر یہ جزم ہو تو واو ساکن کہلاتا ہے، یا اس پر جزم ہو تو یا ساکن۔ ضروری نہیں ہے واو اور یا کوئی بھی حرف ہو اس پر یہ والی علامت ہوگی، یعنی دال والی جیسی جو علامت ہے، شکل ہے، یہ ہوگی، وہ حرف ساکن کہلائے گا۔ شین کے اوپر ہوگی شین ساکن کہلائے گا، سین ہوگا تو سین ساکن کہلائے گا۔ تو جو ساکن حرف ہوتا ہے، جو حرف ساکن ہوتا ہے جس پر جزم ہوتی ہے، وہ حرف تنہا نہیں پڑھا جاتا، وہ اکیلا نہیں پڑھا جاتا، اس سے اسٹارٹ نہیں لیا جا سکتا۔ تو ساکن حرف اپنے پہلے والے حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ ساکن والا حرف اپنے سے پہلے والے متحرک مطلب حرکت والے حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر
آپ دیکھیں یہ واو ساکین ہے، الف بھی ساکین ہے، الف اگر خالی ہو، الف پر اگر کوئی حرکت یا جزم نہ ہو تو وہ پھر الف کہلاتا ہے۔ ہم نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ الف پر اگر حرکت یا جزم ہو تو وہ حمزہ کہلائے گا، اور الف پر اگر کوئی حرکت کوئی جزم نہ ہو صرف خالی ہو تو پھر وہ الف کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ الف ہے، تو اب الف چونکہ ساکن ہوتا ہے، خالی ساکن ہوتا ہے، تو با، الف زبر با، تو الف جو ساکن ہے تو وہ ساکن اکیلا نہیں پڑھا جائے گا، اپنے سے پہلے والے حرف سے مل کر پڑھا جائے گا۔ اسی طریقے سے واو، تو یہ واو ساکن ہے تو واو یہاں سے نہیں پڑھا جائے گا، واو سے شروعات نہیں ہوگی ساکن سے، بلکہ واو اپنے پہلے والا جو حرف ہے با جو کہ متحرک ہے، اپنے پہلے والے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جائے گا، یعنی با واو پیش بو۔ مثال کے طور پر تھوڑا آسان کر کے آپ کو میں سمجھاؤں، جیسے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب بسم اللہ الرحمہ، الرحمہ، تو الرحمہ، تو الرحمہ، 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 یاد رہیں جو ساکن ہوتا ہے اس کی دو شکل ہوتی ہے، ایک ساکن بشکل جزم ہوتا ہے اور ایک ساکن بشکل تشدید ہوتا ہے۔ تشدید بھی دراصل وہ ساکن ہی ہوتا ہے، وہ انشاءاللہ عز و جل ہم آگے سمجھیں گے جب تشدید کا بیان آئے گا کہ کس طرح یہ ساکن ہوتا ہے۔ تو یہ ساکن بشکل جزم ہے، تو بسم اللہ الرحمہ، الرحمہ، تو اب را مشدد ہے، را پر تشدید ہے، اور جو تشدید والا حرف ہوتا ہے وہ دو مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ایک مرتبہ اپنے سے پہلے والے حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے اور دوسری مرتبہ خود اس کی اپنی حرکت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، آگے سمجھیں گے۔ ابھی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جو حرف ساکن ہو وہ تنہے تنہا نہیں پڑھا جاتا بلکہ اپنے ما قبل متحرک حرف، متحرک مطلب حرکت والے حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے، ایک بات تو یہ۔ اور حروف مدہ یہ تین ہیں، حروف مدہ تین ہیں، الف واو یا، یعنی الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ۔ اب یہ تینوں کب ہوگے اس کی ڈیٹیل آپ آگے دیکھیں۔ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا، جیسے با، اب جیسے یہ الف ہے، الف سے پہلے زبر ہے، الف ہے، الف سے پہلے زبر ہے، تو الف سے پہلے زبر ہو تو کیا ہوگا؟ الف مدہ، تو یہ با اس کے اندر الف مدہ ہو رہا ہے۔ واو ساکن، دیکھیں یہ واو اس کے اوپر سکون ہے، جزم ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا، جیسے بو، جیسے یہ آپ دیکھیں یہ واو ساکن ہے تو واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا، تو یہاں پر یہ واو مدہ ہوگا۔ یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا، جیسے بی، جیسے یہ دیکھیں آپ یہ یا ہے، یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا۔ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ۔ الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ، یہ تین مدہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اور حروف مدہ کتنے ہیں؟ تین ہیں۔ اچھا، حروف مدہ کو ایک الف یعنی دو حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، ایک الف یعنی دو حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، جیسے دو حرکات، جیسے آپ نے ب، یہ ایک حرکت ہے، اب اس کے ساتھ ایک اور حرکت لگا دے تو با، با، با ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ حروف مدہ کو ایک الف یعنی دو حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اور یہ جو حروف مدہ اس کو ایک الف کے برابر کھینچنا یہ ضروری ہے، اگر آپ ایک الف کے برابر نہیں کھینچیں گے تو لحن جلی یعنی بڑی غلطی یہ لازم آئے گا، اور لحن جلی یعنی بڑی غلطی کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا اور سننا یہ دونوں حرام ہیں۔ تو حروف مدہ کے اندر ایک الف کی مقدار کھینچنا، ایک الف کی مقدار اس کو دراز کرنا یہ ضروری ہے، اگر آپ نہیں کھینچیں گے تو ایک حرف کی کمی ہو جائے گی، جیسے الف مدہ میں الف مدہ نہیں کریں گے تو الف کم ہو جائے گا، واو مدہ میں آپ واو مدہ نہیں کریں گے تو واو کم ہو جائے گا، ایک حرف کم ہو جائے گا، یا مدہ میں آپ یا مدہ نہیں کریں گے تو یا کم ہو جائے گا، تو ایک حرف کم ہو جائے گا۔ اور قرآن
کمی اور بیشی سے، یعنی کم ہونے سے زیادہ ہونے سے پاک ہے، یعنی ہم اپنے طور پر نہ اس کے اندر کمی کر سکتے ہیں نہ اس کے اندر زیادتی کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا حروف مدہ کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچنا یہ ضروری ہے۔ اگر آپ اس کو ایک الف سے کم کھینچیں گے، 2 حرکات مکمل نہیں کھینچیں گے، 2 حرکات کے برابر نہیں کھینچیں گے تو لحن جلی یعنی بڑی غلطی لازم آئے گی۔ آئیے ناظرین، اب ہم اس کے ہجے کرنے کا طریقہ بھی سیکھ لیتے ہیں۔ اس کے ہجے کرنے کا طریقہ دیکھیں یہاں پر دیا ہوا ہے، آپ اپنے مدنی قاعدے کے اندر بھی دیکھ رہے ہوگے۔ سب سے پہلے حرف کا نام لیں گے با، پھر اس کے بعد جو الف مدہ ہے الف اس کا نام لیں گے با الف، پھر جو اس پر حرکت ہے اس کا نام لیں گے با الف زبر با، با واو پیش بو، با یا زیر بی، با بو بی، ایک الف کی مقدار ہمیں اس کو کھینچنا ہے۔ آگے چلتے ہیں یہاں پر اب با الف زبر با، با واو پیش بو، با یا زیر بی، با بو بی، تا الف زبر تا، تا واو پیش تو، تا یا زیر تی، تا تو تی، ایک الف کی مقدار کھینچنا۔ آئیے اس سطر کی دہرائی کر لیتے ہیں با بو بی، تا تو تی۔ آگے چلتے ہیں تا الف زبر تا، جی تا کی ادائیگی کو درست کرنا ہے، تا کو نرمی سے ادا کرنا ہے، سختی سے ہمیں ادا نہیں کرنا ہے۔ تا الف زبر تا، تا واو پیش تو، تا یا زیر ثی، تا تو ثی، جیم الف زبر جا، جیم واو پیش جو، جیم یا زیر جی، جا جو جی، اس سطر کی دہرائی کر لیتے ہم تا ثو ثی، جا جو جی۔ آگے چلتے ہیں حا الف زبر حا، الف مدہ ہوگا، الف سے پہلے زبر ہو تو کیا ہوگا الف مدہ، حا واو پیش حو، حا یا زیر حی، حا حو حی، خا الف زبر خا، خا واو پیش خو، خا یا زیر خی، خی، خا خو خی، جی اس کی دہرائی کر لیتے ہیں حا حو حی، خا خو خی، جی آگے چلتے ہیں دال الف زبر دا، دال واو پیش دو، دال یا زیر دی، دا دو دی، ذال الف زبر ذا، جی ذال کو نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے، زبان کا سیرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے ذال ادا ہوتا ہے، زبان ہلکی سی باہر نکالیں ذال، ذال، ذال الف زبر ذا، ذال واو پیش ذو، ذال یا زیر ذی، ذا ذو ذی، اس کی دہرائی کر لیتے ہیں دا دو دی، ذا ذو ذی، جی آگے چلتے ہیں
را الف زبر را، را واو پیش رو، را یا زیر ری، را رو ری۔ جی ناظرین، را کو پور پڑے گے یا باریک؟ آپ خود اپنی زبان سے کہہ لیجئے، را کو پور پڑیں گے۔ کیوں پور پڑیں گے؟ کہ را پر زبر ہے، را یہاں پر پور پڑے گے کیونکہ را پر پیش ہے، اور یہ والی جو را ہے اس کو باریک پڑے گے کیونکہ را کے نیچے زیر ہے۔ ٹھیک ہے، ان قواعد کا بھی ہمیں خاص خیال رکھنا ہے۔ را رو ری۔ آگے چلیں، زا الف زبر زا، زا واو پیش زو، زا یا زیر زی، زا زو زی۔ اس کی دہرائی کر لیتے ہیں، را رو ری، زا زو زی۔ جی آگے چلتے ہیں، سین الف زبر سا، سین واو پیش سو، سین یا زیر سی، سا سو سی۔ جی ناظرین، یہ جو حرف ہے اس کے اندر ہم سیٹی نکالیں گے، ٹھیک ہے، اور اس کو سختی کے ساتھ بھی ہمیں پڑھنا ہے۔ آگے چلیں، شین الف زبر شا، شین واو پیش شو، شین یا زیر شی، شا شو شی۔ جی ناظرین، اس کی دہرائی کر لیتے ہیں، سا سو سی، شا شو شی۔ جی ناظرین، ہمیں یہ دھیان رکھنا ہے کہ حروف مدہ کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے، اس سے کم نہیں پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، الف مدہ کسے کہتے ہیں؟ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ۔ جی ناظرین، ہم آگے پڑھتے ہیں، صاد الف زبر صا، اس کو پور کریں گے کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے حروف مستعلیہ کتنے ناظرین؟ 7 ہیں، ان کا مجموعہ کیا ہے؟ خصا دغتین قض۔ ٹھیک ہے، ان حروف کو ہر حال میں پور یعنی موٹا پڑھا جاتا ہے۔ صاد واو پیش سو، صاد یا زیر سی، سو ہونٹوں کو گول نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے، پور کرنے میں ہونٹوں کا سہارا نہیں لیں گے۔ سو، ہاں یہاں ہونٹ گول ہو گئے کیونکہ واو یہ ہونٹوں کو گول کر کے ہی ادا ہوتا ہے۔ سو سی سی سی۔ جی آگے چلیں، ضاد الف زبر ضا، ضاد واو پیش ضو، ضاد یا زیر ضی، ضا ضو ضی۔ اس کو ملا کر پڑھتے ہیں سطر کو، صا سو سی، ضا ضو ضی۔ آگے چلتے ہیں، طا الف زبر طا، اس کو ناظرین پور کریں گے طا کا کیونکہ طا حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ ٹھیک ہے، طا واو پیش طو، جب بھی واو ادا کریں تو ہونٹوں کو گول کر لیں، تو واو مدہ میں ہونٹ گول ہو گئے، مکمل طور پر گول ہو گئے تاکہ حرف معروف ادا ہو، مجہول ادا نہ ہو۔ طا یا زیر طی، طی، یہ جب یا ادا کرے گے، ٹھیک ہے، چونکہ اس کے نیچے زیر ہے، یا مدہ ہے، طا کے نیچے زیر ہے، تو یا مدہ جو ہے زیر ہے اس کے پہلے، تو زیر کو نیچے آواز رکھ کر ادا کرتے ہیں، تو اس طرح طی طی آواز نیچے کی طرف پستی کی طرف جائے گی، طا طو طی۔ ضا الف زبر ضا، ضا واو پیش غو، ضا یا زیر غی، ضا
وا، ہونٹوں کو گول نہیں کرنا ہے، وا وا وا، وو، یہاں ہونٹ گول ہو گئے کیونکہ واو ہے اور پیش بھی ہے، تو پیش واو یہ ہونٹوں کو گول کر کے ادا ہوتے ہیں، وو، وی وی وی۔ آگے چلیں، اس کو ملا کر پڑھ لیتے ہیں، طا طو طی، وا وو وی۔ آگے چلیں، عین الف زبر آ، عین، واو پیش عو، عین یا زیر عی، آ عو عی، غین الف زبر غا، غین واو پیش غو، غین یا زیر غی، غا غو غی۔ جی گا گو گی گاف کی طرح ادا نہیں کرنا، غا غو غی، ٹھیک ہے، حروف مستعلیہ اس کو پور پڑھنا ہے ہمیں۔ چلے ملا کر پڑھ لیتے ہیں، آ عو عی، غا غو غی۔ جی آگے چلتے ہیں، فا الف زبر فا، فا واو پیش فو، فا یا زیر فی، فا فو فی، قاف الف زبر قا، قاف واو پیش قو، قاف یا زیر قی، قا قو قی۔ اس کو ملا لیتے ہیں، فا فو فی، قا قو قی۔ آگے چلتے ہیں ناظرین، کاف الف زبر کا، کاف واو پیش کو، کاف یا زیر کی، کا کو کی۔ آگے چلتے ہیں، لام الف زبر لا، لام واو پیش لو، لام یا زیر لی، لا لو لی۔ اس کو بھی ملا لیتے ہیں، کا کو کی، لا لو لی۔ جی ناظرین آگے چلتے ہم، میم الف زبر ما، میم واو پیش مو، میم یا زیر می، ما مو می، نون الف زبر نا، نون واو پیش نو، نون یا زیر نی، نا نو نی۔ اس کو ملا کے پڑھ لیتے ہیں، ما مو می، نا نو نی۔ آگے چلتے ہیں، واو کو پڑھتے ہیں، واو کو ادا کرتے وقت ہونٹوں کو ہمیں گول کرنا ہے، واو الف زبر وا، واو واو پیش وو، واو یا زیر وی، وا وو وی۔ ہا الف زبر ہا، ہا واو پیش ہو، ہا یا زیر ہی، ہا ہو ہی۔ حمزہ کھڑا زبر آ، حمزہ واو پیش او۔ ناظرین جیسا کہ ہم نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ الف، اب یہاں پر جیسے ابھی تک تو ہم یہاں پڑھتے کیا آ رہے تھے کہ واو الف زبر وا، اب یہاں پر ہم الف کھڑا زبر آ یہ نہیں بولیں گے، بلکہ حمزہ کھڑا زبر
کیا بولیں گے؟ حمزہ کھڑا زبر، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ الف خالی ہوتا ہے، مگر الف پر کوئی بھی حرکت آ جاوے، الف پر کوئی بھی حرکت آ جاوے، کھڑا زبر آ جاوے، کھڑا زیر آ جاوے یا الٹا پیش آ جاوے، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم پھر حمزہ پڑھیں گے، الف نہیں پڑھیں گے۔ تو یہاں پر الف کھڑا زبر نہیں بولیں گے، بلکہ حمزہ کھڑا زبر آ، حمزہ کھڑا زبر آ، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں، حمزہ واو پیش او، حمزہ یا زیر ای، آ او ای، آ او ای، ٹھیک ہے۔ یا الف زبر یا واو پیش یو، یا زیر یی، یا یو یی۔ جی ناظرین، ہم اس کو ملا کر ایک مرتبہ پڑھ لیتے ہیں، آ او ای، یا یو یی۔ اس میں خاص خیال رکھیں یی کے اندر، چونکہ بعض دفعہ دیکھا جاتا ہے یی کی جگہ پر ای آواز نکالتے ہیں، یی تو ای، ہم بولتے یی تو بولتے ای نہیں، یی، تو یہ کیسے صحیح ادا ہوگا؟ جو یا کا مخرج ہے وہاں پر آپ اپنی زبان لگائیں۔ یاد رکھیں مخرج ادا کرنے میں کوئی تکلف نہیں ہے، کوئی زبردستی والی بات ہی نہیں ہے، جہاں زبان لگنی ہوتی ہے اگر وہاں لگ جائے گی تو وہ حرف خود بخود ادا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو بیچ تالو پہ آپ زبان لگائیے، زبان کا جو سینٹر ہے، بیچ والا حصہ ہے، اس کو تالو کے سینٹر والے حصے میں لگائیے، انشاءاللہ آپ کی یا صحیح ادا ہو جائے گی، اور پھر یہ ہوگا، ای نہیں ہوگا، یی۔ جی ناظرین، تو آج ہم نے سبق نمبر 7 پڑھا ہے حروف مدہ کے بارے میں۔ تو حروف مدہ کتنے ہیں؟ 3 ہیں، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ۔ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا۔ اور حروف مدہ کو کتنی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں؟ 1 الف کے برابر، 1 الف کی مقدار میں اس کو کھینچتے ہیں، یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ اگر کوئی 1 الف کی مقدار یعنی 2 حرکت کے برابر کھینچ کر نہیں پڑھے گا حروف مدہ کو تو یہ لحن جلی ہوگی۔ لحن جلی یعنی بڑی غلطی، اور بڑی غلطی کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا اور سننا دونوں حرام ہیں۔ ہم جب دنیوی معاملات میں چھوٹی سے چھوٹی غلطی برداشت نہیں کرتے ہیں تو پھر دین کے معاملے میں، وہ بھی قرآن کے معاملے میں ہم بڑی غلطی کیوں ہونے دے؟ تو اس لیے ہمیں قرآن کو پڑھنا ہے، مگر تجوید کی رعایت کے ساتھ پڑھنا ہے، تجوید کے قواعد کا لحاظ کرتے ہوئے ہمیں پڑھنا ہے۔ تو آئیے ناظرین، ہم نے آج کا سبق نمبر 7 یہ مکمل کر لیا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل نیکسٹ ایپیسوڈ میں، نیکسٹ پروگرام میں انشاءاللہ عز و جل ہم نئے سبق کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوگے۔ جب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجئے، اور آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ جو اسباق آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں تو اس کی آپ دہرائی کرتے رہیں، قواعد کی بھی دہرائی کرتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل آپ بار بار اس کو دہراتے رہیں گے، پڑھتے رہیں گے۔ جو حرف ادا نہیں ہوتا ہے اس کی پریکٹس کرتے رہیں، اس کی مشق کرتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی اگر کوشش رہے گی، اللہ نے چاہا تو بہت کم ہی وقت میں، بہت کم ٹائم میں آپ درست مخارج کے ساتھ، تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ جی ناظرین، انشاءاللہ عز و جل نیکسٹ پروگرام میں پھر آپ ہوگے اور ہم ہوگے، ایک نیا سبق ہوگا۔ تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجئے۔ اللہ آپ سب کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح تلفظ کے ساتھ، مخارج کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہر حرف قرآن ٹھیک سے پڑھنا مجھے آئے، ہر حرف قرآن ٹھیک سے پڑھنا مجھے آئے، قرآن صحیح پڑھنا میرے اللہ سکھا دے۔